أشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے قواعد اور ضوابط بتائے ہیں۔ انسان جب اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قواعد اور ضوابط کے مطابق گزارتا ہے تو اس انسان کی زندگی کا ایک ایک لحظہ اور لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، اور جب ان کے برعکس زندگی گزارتا ہے تو زندگی تو گزر جاتی ہے، فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اس زندگی کا لحظہ اور لمحہ جو گزر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں بن سکتا۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی بھی گزاری ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط کے مطابق گزاری ہے۔ آج کا یہ دور جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، آپ کا اور میرا، ہم سب کا اس دور کے اندر بچ کر گزرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اور یہ زمین اللہ رب العالمین نے ہمارے رہنے کے لیے، ہماری چلنے پھرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ہمیں فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور صحابہ کرام بھی اسی زمین کے اوپر چلتے رہے، فوائد بھی حاصل کیے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔
تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر ہمیں جس بات سے آگاہ فرما رہے ہیں وہ ہے خرید و فروخت کرنا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ خرید و فروخت کے لیے بازار جانا پڑتا ہے، وہاں سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنے مطلب کی چیز خریدنی پڑتی ہے اور پھر آگے لا کر اس کو ہم فروخت کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ قواعد ہیں، اگر انسان ان کے مطابق کام کرتا ہے تو پھر اس کا بازار کے اندر جانا، بازار سے آنا، گھر سے جانا، خریدنا، فروخت کرنا، یہ سب اللہ کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ اور جب انسان ان قواعد کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر چیز تو مل جائے گی، اس کو آگے فروخت بھی کر دے گا، لیکن اس کو عبادت کا جو ثواب ہے وہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس انسان نے ان قواعد کو مد نظر نہیں رکھا جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہ کام کیے ہیں۔ ہم دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار تھا ان کا، اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ بڑے مشہور تاجر تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ بھی تاجر تھے۔ جب بعض معاملات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مسئلے کا علم نہ ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ میں اس وقت اپنے کاروبار میں تھا، مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، میں مصروف تھا۔ اور اس روئے زمین پر ایک زمین کا ٹکڑا اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے، اور اس زمین کا ایک ٹکڑا اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے ناپسندیدہ ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس زمین کا سب سے پسندیدہ ٹکڑا اللہ کے ہاں وہ اس کی مساجد ہے، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اس زمین کا ناپسندیدہ ٹکڑا اللہ کے ہاں وہ بازار ہے۔ بازار کے اندر انسان نے جانا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، اور مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دیکھیے کہ مسجد کون سی ہے، وہ مسجد جس کو صرف ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، وہ اس کو ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ بندے مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور جن کے دل کے اندر مساجد کا تقدس نہ ہو، جن کے دل کے اندر مساجد کی عزت نہ ہو،
جن کے دل کے اندر مساجد کا رتبہ نہ ہو وہ پھر مسجدوں کے اندر ڈانس کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اور جب کوئی بندہ ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کر جیل کے اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں اس نے یہ آواز اٹھائی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ دنیا کے اندر تو تمہارے قانون چلتے ہیں، دنیا کے اندر تو تمہاری طاقت چلتی ہے، دنیا کے اندر تو تم ان کی زبانوں کو تالے لگانے کے لیے ایک ایک قانون حرکت میں لا سکتے ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے جس دن میری بادشاہت چلنی ہے، کسی کا فیصلہ نہیں ہونا، کسی کا فیصلہ نہیں چلنا، تمام انبیاء میری عدالت میں کھڑے ہوں گے، سارے وزیر میری عدالت میں کھڑے ہوں گے، چھوٹے اور بڑے فقیر میری عدالت میں کھڑے ہوں گے، لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والے میری عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ پھر اس دن میں تم سے سوال کروں گا ذرا بتاؤ دنیا کے اندر کیسی میری مساجد کی اور میرے گھروں کی بے حرمتگی کی ہے، اور جو پھر اس کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانے والے تھے ان کی آواز کو تم نے کیسے دبایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، غور کرنا، توجہ کرنا، جو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہاتھ کڑیاں اس کو لگتی ہیں، جیل کے اندر اس کو جانا پڑتا ہے، لیکن جس بندے کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیار موجود ہو، محبت موجود ہو، ایمان اللہ کے اوپر پختہ موجود ہو، وہ کہتا ہے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ پیار کرتا ہوں، جو مرضی ہے کر لو، میں اس سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دوسری سنیے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، یہ بازار سب سے ناپسندیدہ ہیں۔ اب ہر بندے نے جانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ چلا جائے، بازار میں جانا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے باپ نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے دادا نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دخل السوق فقال، جو بندہ بازار کے اندر جانا چاہتا ہے، کپڑے خریدنا چاہتا ہے، کوئی اور گھر کے کاروبار کی چیزیں لینا چاہتا ہے، بازار کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب یہ بندہ دعا پڑھ کے بازار کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ دعا مکمل کر کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات اس بندے کے اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ادب بتایا ہے، جانا ہے، ضرور جانا ہے، ضرورت ہے ہماری اس وقت کے اندر ہمیں جانا ہے، لیکن اگر یہ کام کر لیں تو آپ کو 10 لاکھ گناہ مٹ جائیں گے، 10 لاکھ آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ان سے محروم رہیں گے۔ ٹائم کتنے کا لگتا ہے؟ تو میرے بھائیو یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر اور لفظ بیان کیے ہیں کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے نا جنت آسان، نیکیاں بھی آسان،
گناہ مٹنے بھی آسان اور درجات بلند ہونے بھی آسان اور جنت کے اندر گھر بنوانا بھی آسان ہے۔ اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، صرف آپ کو یاد کرنے پہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے۔ کیوں؟ آج کل ہر بندے کا کاروبار ہے، اس نے اپنی دکان پہ جانا ہے، ہم نے خریدنے جانا ہے، ہم نے کوئی چیز بیچنے جانا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کرنا، پہلا ادب۔ دوسرا ادب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بازار کے اندر جانا ہے، خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا۔ جس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اگر یہ بندہ اس طرح کر لے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہے، آپ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے صفتیں کیا ہیں؟ غور کرنا۔ فرماتے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیس بفظ، بد اخلاق نہیں ہے، ولا غلیظ، اور نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج ہیں، ولا سخاب بالاسواق، نہ بازاروں کے اندر جا کر آپ بلند آواز سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے آپ کو لے جائیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اگر یہ کام کریں گے تو ہماری زندگی عبادت بنتی جائے گی، اگر نہیں کریں گے تو پھر نہیں۔ تیسرا ادب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا ادب یہ ہے، جب بازار میں جانا ہے تو پھر لینے والا بھی اور دینے والا بھی اپنے بھائی چارے کا مظاہرہ کریں کہ یہ میرا مسلمان بھائی بیچنے والا ہے، وہ سمجھے کہ میرا مسلمان بھائی لینے والا ہے، اس لیے میں نے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے اچھے انداز کے اندر میں نے اس کو یہ چیز دینی ہے اور میں نے اسے خریدنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدہ بعضا بعضا ویشبک بین اصابعہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے کے اندر ڈالیں اور پھر فرمایا کہ لوگوں، مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح بنیاد مضبوط ہوتی ہے، دیوار بناتے ہیں، اینٹیں لگاتے ہیں، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی طرح مومن اپنے مومن بھائی کے لیے یہ مضبوط ہے، نہ وہ اس کو پریشان کرتا ہے نہ یہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا ہے؟ دوسری حدیث دیکھیے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اس بندے کے لیے جو بازار کے اندر جاتا ہے، چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، اگر وہ نرمی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو بندہ بیچتے وقت، خریدتے وقت اور فیصلہ کرتے وقت اپنے بھائی کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہمارے اندر تو یہ بہت کم نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر اپنائیں اور یہ ادب سیکھیں جو میرے نبی نے ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ آگے اور حدیث سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء،
اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں جو بندہ خریدتے وقت اور جو بندہ فروخت کرتے وقت اور جو بندہ اپنا حق سے کم لینے پر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تیرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں میرے بھائی مسلمان تو میرے پاس آ گیا ہے، ٹھیک ہے کہ میں لے لیتا ہوں، یہ میرا حق ہے، تیرے پاس دینے کے لیے اتنے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں راضی ہوں، یہ بندہ اس کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ آگے اور حدیث سنیے، ایک اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا، قصہ بیان کیا۔ ایک بندہ ہے، اس نے کچھ زمین کا حصہ بیچ دیا، دوسرے بندے نے اسے خرید لیا۔ جب خرید لیا، پیسے ادا ہو گئے، وہ بندہ پیسے لے کر چلا گیا، اس نے اپنا کام کرنے کے لیے زمین کو کھودنا شروع کر دیا ہے۔ نیچے سے اس بندے کو خزانہ ملا ہے، سونا ملا ہے۔ اس بندے نے یہ نہیں کیا کہ چلو میں اس کو اپنے استعمال میں لے آتا ہوں، رکھ لیتا ہوں اپنے پاس۔ کیوں؟ میں نے اسے خرید لیا زمین کے اندر سے نکلا ہے، وہ لے کر جاتا ہے اس بندے کے پاس جس سے زمین خریدی ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرے بھائی یہ خزانہ ہے، آپ کا سونا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں میرے بھائی میں نے تو آپ کو بیچ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، میں نے سونا نہیں خریدا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین بھی بیچی ہے، جو کچھ اس کے اندر تھا وہ سارا کچھ بیچ دیا ہے۔ ذرا دیکھنا، غور کرنا، آج تدبر کرنا، سوچنا کہ آج ہمارا کردار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی تیرا ہے، یہ زمین بھی تیری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ میں نے خریدا نہیں ہے، اس کے پیسے میں نے نہیں دیے، میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ایک بندے کے پاس لے کر جاتے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اب تم ایسا کام کرو، مجھے یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ ایک کہتا ہے میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے میری بیٹی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سونے کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی شادی کر لے، تو اپنی بیٹی کی شادی کر لے، جو بچ جائے وہ دونوں کھا بھی لو اور اللہ کے راستہ میں صدقہ بھی کر لو، تمہارے لیے عبادت ہی عبادت ہے۔ آج ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو بازار کھڑے ہوں، آگے والے کا نوٹ گر جائے تو اوپر ہی پاؤں رکھ لیں گے، کیا ہوگا ہمیں کیا پتا، بعد میں خارج کرتے ہو لیجیے تو آپ جیب میں ڈالیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا، ان کا ایمان بھی دیکھیں اور اپنا کردار بھی دیکھیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیو؟ شریعت نے عبادت سکھلائی ہے، اس انداز کے اندر کاروبار کیجئے تو عبادت بن جائے گا، اگر اس سے ہٹ جائیں تو پھر عبادت نہیں بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور ادب سکھلایا ہے، بازار کے اندر جانا ہے جانوروں کی طرح اپنی نظریں ادھر ادھر اٹھا کر نہیں دیکھنا، یہ معاملہ خطرناک ہے۔ اپنی نظریں اٹھا کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، فضول کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور پھر حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابن بریدہ وہ اپنے باپ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، آج ذرا ان الفاظ کے اوپر غور کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یا علیو لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علی، اپنی نظروں کو اٹھا کر مت رکھنا، نیچے رکھنا،
اس لیے کہ اگر پہلی نظر اٹھ جائے گی وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہوگی، دوسری نظر معاف نہیں ہوگی۔ اور پہلی بھی جب اٹھ جائے، کہیں نظر پڑ جائے تو اس کو فوراً نیچے کرو، ادھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے ادب سکھلایا ہے ہمیں، اس لیے کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ سنیے حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ رب العالمین نے ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے۔ ادرک ذالک لا محالۃ، جس حال کو بھی وہ پائے گا اس حال میں رہے گا، اگر وہ اس کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے قواعد بتائے ہیں زندگی گزار لے، نظر کو استعمال کر لے، تو پھر زنا سے، آنکھوں کے زنا سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا پھر وہ زنا سے نہیں بچ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَزِنَنَّ الْعَيْنَ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے، آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا یہ زنا ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا یہ زنا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں بتلایا ہے لوگوں اس سے بچ جاؤ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ادب سکھلائے ہیں۔ بازار کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، راستے میں کہیں جا رہا ہو، گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ، ہوائی جہاز میں سفر کر لو، جہاں مرضی چلے جاؤ، آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر غیر محرم عورت کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہارا زنا لکھا جائے گا۔ لیکن یہ معاشرہ، اس کے اندر بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ شریعت نے جن اعضاء کو عورت پر چھپانا فرض کیا ہے، آج عورت ان اعضاء کو نمایاں کر کے چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو اس طرف لایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ادب سکھایا، پانچواں، کہ بازار میں جانا ہے، گفتگو کیسی کرنی ہے، کہ آپ نے سچ بولنا ہے یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ بازار کے اندر جائیں، ایک دکاندار کے پاس کوئی چیز آپ نے لینی ہے، وہ آپ کو دکھائے گا اور پھر قسمیں اٹھا اٹھا کر اس کے فضائل اور مناقب ایسے بیان کرے گا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حدیث کے اندر بیان کی، قسمیں اٹھا کر، حالانکہ وہ چیز ایسی ہوگی نہیں، اور وہ ہوگی پاکستان کی، یہ تو جناب چائنا کی ہے، یہ دیکھیں مور لگی ہے، یہ پاکستان میں عام فیکٹریوں کے اندر یہ سارا کوئی سلسلہ چلتا ہے۔ مجھے بھی ایک بندے نے بتایا ہے، وہ ایک فیکٹری میں ایسے ہی کام کرنے کے، پوری ڈیٹیل اس نے بتائی ہے، کہتے ہیں بھائی اگر یہ نہ کرے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ اس بندے کو جزائے خیر دے، اس نے کہا پھر میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چیز پاکستان کے اندر بنی ہے، فلاں فیکٹری کے اندر بنی ہے، یہاں سے تیار ہو کے کہ چائنا کی مور لگا کے میں کیوں جھوٹ بولوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا ہے، اور خرید و فروخت کے اندر بھی منع فرمایا ہے، عام گفتگو کے اندر بھی منع فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ سنیے، سیدنا رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کاروبار کے اندر مصروف ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، میری بات غور سے سننا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی، وہ لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان التجار
युबअसून यौमल क़ियामति फुज्जारन इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्र व सदक़ा। ये ताजिर जो हैं क़यामत के दिन जब उठेंगे तो ये सारे के सारे गुनहगार होंगे। अल्लाह हैं, आज हम देखें क्या हो रहा है हमारे बाजारों में। ये सारे के सारे गुनहगार होंगे। इल्ला मन इत्तक़ल्लाह, ओ बंदा जिसके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा हुआ और वो डर गया, व बर्रा, उसने नेकी की है, व सदका, और उसने सच बोला है, तो ये बंदा गुनहगारों के अंदर नहीं होगा। और जिसने झूठ बोला ये गुनहगारों के अंदर होगा। दूसरी हदीस सुनिए, हकीम बिन हिजाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल बय्यान बिल खियारी मा लम यतफर्रका। दो बंदे खरीदो फरोख्त करने वाले जब तक जुदा नहीं होते, ये उनके लिए जायज़ है कि वो अपनी खरीदो फरोख्त को या तो बरकरार रख लें या उसको मनसूख कर दें। सौदा हो रहा है ना, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से उठ जाएं, ये महफिल ख़त्म हो जाए, तो फिर उसको अब शरीयत भी कहती है कि फिर उसको इजाज़त नहीं है। हाँ, इल्ला के कोई एहसान के तौर पर वो कहे कि ठीक है मेरे भाई आपको ज़रूरत नहीं है, मैं वापस ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये अलग चीज़ है। लेकिन उसूल क्या है कि अब वो वापस करने का हकदार नहीं है, इनको शरीयत ने इख्तियार दिया है, जुदा होने से पहले पहले जो करना है कर ले। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन सदक़ा, अगर ये दोनों सच बोले, व बय्यनहा, जो उसके अंदर ऐब है वो बयान कर दें, बूरिक लहुमा फ़ी बैइहिमा, अल्लाह इन दोनों की खरीदो फरोख्त के अंदर बरकत नाजिल फरमा देंगे। व इन कज़बा व कतमा, और अगर ये झूठ बोले और ऐब को छुपाएं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुहिक़त बरकत बैइहिमा, अल्लाह इनकी खरीदो फरोख्त के अंदर जो बरकत है उसको भी उठा लेते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए ये आज हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हाल है। हम झूठ नहीं बोलते बाज़ारों के अंदर जाकर अपनी चीज़ फरोख्त करने के लिए, कितने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। माशाल्लाह हाजी साहब भी होंगे, नमाजी भी होंगे, दाढ़ी भी बड़ी होगी, मस्जिद का मेहराब भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तहज्जुद गुजार भी हैं, सब कुछ मौजूद है, अखलाक भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जब छुरा फेरते हैं टिका के फेरते हैं, उसको पता चल जाए वो सारी ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी कि ये हाजी साहब ने मेरे साथ ये किया। आज हमारा ये काम। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आज हम क्यों परेशान हैं? कारोबारी बंदे जितने हैं करोड़ों का कारोबार, अरबों खरबों का कारोबार है, उनसे पूछ ले जिंदगी कैसे गुजर रही है, वो कहेंगे सुकून नहीं है, पूरी नहीं होती। भाई पूरी कैसे हो जब झूठ पे झूठ बोलना है, धोखा करना है, फ्रॉड करना है, एक नंबर चीज दिखा के 2 नंबर देनी है, तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे बरकत आएगी? कारोबार के अंदर कैसे बरकत आएगी? वो कारोबार कैसे चलेगा? आपको सुकून